یا رسول اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہم صلی اللہ اللهم اللهم انكر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله قاص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الضياء برحمته وابتدى بسحر ميدان أرضه جلت عظمته. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود ونقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المصريين منتجبين المنتخبين المظلومين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان. صلى الله عليه وسلم. أيها المحترم اور محترم معزز سامعین کرام، صاحبان علم، صاحبان ذوق سماعت، واجب الاحترام بزرگان، شکر گزار ہوں اپنے رب جلیل کی بارگاہ میں کہ جس نے ہمارے وجود سے لے کر ہمارے نمو تک اور ہمارے جسم سے لے کر ہماری جان تک، ہماری روح لے کر ہمارے ایمان تک اور ہمارے ضمیر سے لے کر ہمارے خمیر تک ولایت علی ابن ابی طالب بول کر رکھتی ہے. یہ اتنی عظیم
نعمت ہے، یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے پوری کائنات کی تخلیق ہوئی، اور ہم قرآن اور ہدایت کے عنوان پر مسلسل اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے آج 5ویں تقریب آپ کی بہترین سماعتوں کی نظر ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو واضح معجزات کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا، ہدایت کے لیے بھیجا۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہمارے جتنے بھی ہادی آئے، جتنے بھی رہنما آئے، جتنے بھی رہبر آئے، جتنے بھی منصوص من اللہ آئے، جتنے بھی اللہ کی جانب سے آئے، ہم نے ان کے ساتھ 2 چیزیں نازل کی، ایک کتاب نازل کی، ایک ترازو نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ پوری انسانیت عدل پر گامزن ہو جائے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور پھر ہم نے آسمان سے لوہے کو نازل کیا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور ہم نے اس لوہے میں بڑی ہیبت رکھی ہے، منافع للناس، اور بہت سی فائدے مند چیزیں رکھتی ہیں، للناس انسانوں کے لیے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، تاکہ ہم دنیا والوں کو یہ بتلا دیں کہ کون ہمارے مدد کرتا ہے، کون ہمارے رسولوں کی مدد کرتا ہے، بالغیب، غیب میں رہ کر، کون ہماری لیے قرآن کی آیت ہے اور واضح ترجمہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کون ہماری مدد کرتا ہے، کون ہمارے رسولوں کی مدد کرتا ہے، بالغیب، غیب میں رہ کر، حالانکہ ان اللہ کل شیء ہے، وہ اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہہ رہا ہے کہ کون ہماری مدد کرتا ہے، کون ہمارے رسولوں کی مدد کرتا ہے، بالغیب، غیب میں رہ کر، ان اللہ قوی عزیز، اللہ صاحب قوت بھی ہے، اللہ صاحب طاقت بھی ہے، اللہ صاحب عزت بھی ہے۔ عزیزانی آپ غور فرما رہے ہیں کہ مسلسل اپنے موضوع سے مسلسل موضوع کے مطابق گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، چاہتا ہوں کہ تھوڑے تھوڑے واقعات، موضوعات کو آپ کی خدمت میں بیان کروں جو معتبر ہوں، اتھینٹک ہوں، جو ضعیف نہ ہوں، قوی ہوں، احسن ہوں، صحیح ہوں۔ عزیزان گرامی، ورنہ تو کتابیں بھری پڑی ہیں کہ میں موضوعات بیان کروں، لیکن آپ غور کیجئے گا کہ جب ہدایت کا سلسلہ چلا تو اب ہدایت انسانوں کی ہوگی، انسان کے نفوس کی ہوگی، اور میں نے ابتدائی آیات قرآن مجید کی آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والنفس وما سواہا، یعنی ہم نے ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا، ہادیوں کو بھیجا، معصومین کو بھیجا، اس لیے بھیجا کہ وہ تمہارے نفوس کی ہدایت کریں گے، اور جو انسان اپنے نفس پر قابو پا جائے گا وہ فلاح پا جائے گا، اور جو انسان اپنے نفس پر قابو نہ پا سکا بلکہ نفس اس پر قابو پا جائے وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یعنی ہدایت دیکھیں انسان کی ہوگی نا، انسان کے نفس کی ہوگی نا، جب انسان اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے گا تو وہ گناہوں سے بچے گا، وہ کامیابی کی طرف گامزن ہو جائے گا۔ تو اسی توجہ اس بات پر کرنی ہے کہ یہ نفس ہے کیا، یہ نفس ہے۔ میں آپ یقین جانیے کہ جب میں چلا تھا وہاں سے تو میں نے سوچا تھا کہ میں مشکل سے مشکل ترین گفتگو کروں گا اور وہ آپ لوگوں کے لیے سہل ہوگی، آسان نہیں، لیکن میں اب سوچ رہا ہوں کہ میں آسان سے آسان گفتگو بھی کر رہا ہوں تو وہ آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو رہی ہے، نوجوان دوستوں کے لیے وہ مشکل ہو رہی ہے۔ دیکھیے پروردگار عالم نے نفس کے 3 کردار بیان کیے۔ نفس کے کتنے کردار؟ 3 کردار۔ پہلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب یاد ہے نا آپ کو واقعہ قرآن مجید کا کہ جناب یوسف علیہ السلام کے اوپر تہمت لگی تو حضرت یوسف کب لگی تھی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو
کو زلیخا نے اپنے کمرے میں بلایا تھا اور اس کے سامنے کچھ پیشکش کی تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام 7 دروازے تھے، غالباً 7 دروازے تھے، ان 7 دروازوں میں تالا لگا ہوا تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے تو پہلا دروازہ بھی خود کھل گیا، دوسرا دروازہ بھی خود کھل گیا، تیسرا دروازہ بھی خود کھل گیا، تمام دروازے کھل گئے، لیکن زلیخا نے پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹ رہی تھی۔ اب جب جیسے ہی آخری دروازے پہ پہنچے ایک دروازہ کھل گیا تو سامنے سے عزیز مصر آ گیا تھا۔ اب عزیز مصر کو دیکھ کر زلیخا نے ڈرامہ کرنا شروع کیا، کہنے لگی اے عزیز مصر، آپ نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نگاہ ہم پر ٹھیک نہیں تھی، میں کل کی گفتگو سے متصل ہو رہا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام کی نگاہ ہم پر ٹھیک نہیں تھی۔ اب عزیزان گرامی، یوسف علیہ السلام گواہی دیں تو کیسے دیں، اپنی صفائی پیش کریں تو کیسے کریں، اس لیے کہ زلیخا کے علاوہ اور یوسف کے علاوہ اس کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا، یوسف کے علاوہ زلیخا کے علاوہ اس کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا۔ اتنے میں ایک بچے کی رونے کی آواز آئی، ایک معصوم کے رونے کی آواز آئی۔ یوسف نے عزیز مصر سے کہا کہ میری گواہ، میرا گواہ ہے کیا کون ہے، کیا یہ معصوم بچہ ہے کہ بے وہاں ہے۔ عزیز مصر پریشان ہو گیا کہ یہ معصوم بچہ تیری گواہی کیسے دے گا، یہ معصوم بچہ تیری گواہی کیسے دے گا، ابھی اس کو بلایا جائے، یہ معصوم بچہ میری نبوت کو بچائے گا۔ تو پتا چلا کہ نبوت کو ہر دور میں معصوم ہی نے بچایا ہے۔ کہ جب میں نوجوان دوستوں کے سامنے پیغام بجانا چاہتی ہوں، بزرگان تو پوری دنیا کے خطیبوں کو سن چکے ہیں، تمام کتابیں ماشاءاللہ سے یہ اپنی زندگی کے اس مراحل میں ہے کہ میں ان کو سناؤں نہیں بلکہ ان سے اپنی اصلاح کراؤں۔ میری گفتگو آپ سے ہے اور آپ آگے پیچھے فونوں پہ بیٹھیں گے تو ابھی مجھے پتہ کیسے آئے گا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میری گواہی معصوم بچہ دے گا، میری گواہی یہ معصوم دے گا۔ تو پتا چلا کہ نبوت کو ہر دور میں معصوم بچے کی سہارا کی ضرورت پڑی، اگر چاہے حضرت یوسف کے گواہ کی صورت میں ہو، چاہے ابو طالب کے بیٹے کی صورت میں ہو، چاہے پہلا لفظ ہے یعنی عزیزان گرامی حضرت یوسف علیہ السلام کی اوپر جب تہمت لگی تو میں نے نفس کے 3 کردار بیان کیے نا، میں بیان کر رہا ہوں کہ وہ 3 کردار کون سے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر جب تہمت لگی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے آواز دے کر کہا کہ وما ابری نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، اے میرے پروردگار میں اپنے نفس کی برات کا اعلان نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ اس نفس امارہ کا کام ہی یہ ہے کہ یہ انسان کو گمراہی کی طرف دعوت دے۔ پہلا نفس امارہ، حضرت یوسف اس نفس امارہ سے گھبرائے ہوئے ہیں۔ کتنا پہلا نفس کون ہے؟ نفس امارہ، مولا کتنا کون سا ہے؟ نفس امارہ۔ یہ نوجوان جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے پڑھا ہوگا کبھی واقعات کے اسلامیات میں، یہ کون سا نفس ہے؟ نفس امارہ۔ یہ اتنا خطرناک نفس ہے کہ اس سے حضرت یوسف گھبرائے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے پالنے والے، میں اپنے نفس کی برات کا اعلان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس نفس امارہ کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کو برائی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ الا ما رحم ربی، اس نفس امارہ سے بچ ہو سکتا ہے کہ جس پر اللہ کی رحمت نازل ہو، جس پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے نفس امارہ سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، لیکن مجھے رحمت پر یقین ہے کہ اے میرے پالنے والے کہ جس پر تیری رحمت نازل ہو اس سے وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اس رحمت کے ذریعے اپنے آپ کو نفس امارہ سے بچا سکتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ رحمت کون سی رحمت ہے، لیکن میں نے جب مدینے میں چھاپ کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ کائنات کے نبی مدینے میں جلوہ فکر ہے، منبر پر تشریف فرما ہے، شمع رسالت کے پروانے اصحابہ کرام کائنات کے نبی میں گھرے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اتنے میں مسجد کا دروازہ کھلا تو کائنات کا نبی وہاں سے دروازہ کھلا، کائنات کا نبی منبر سے کھڑا ہوا۔ عزیزان گرامی تو کیا دیکھا کہ سامنے سے حیا میں لٹکی ہوئی ایک چھوٹی سی بچی مسجد میں داخل ہو رہی ہے۔ اب جب کائنات کا نبی کھڑا ہوا تو اصحابہ کرام کھڑے ہوئے۔ اب کائنات کے نبی نے اپنی ابا کو اتارا، منبر پہ بٹھایا اور بٹھانے کے بعد اپنی بیٹی کو اپنی جگہ پیچھے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد اب جب گفتگو کی اور گفتگو کرنے کے بعد جب جناب سیدنا چلی گئی تو اصحابہ کرام چیخ چیخ کر پوچھ رہے تھے یا رسول اللہ یہ کیا کہ آپ اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو گئے؟ تو آمنہ کے لال نے کہا کیا تم نے نہیں سنا کہ بیٹی رحمت ہوتی ہے؟ رحمت ہوتی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ وما کری نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس امارہ کی بلا پیدا نہیں کر سکتا۔ پہلا نفس کون سا ہو گیا؟ نفس امارہ۔ دوسرا نفس کیا ہے جس کی علاج ہوئی ہے؟ دوسرا نفس کون سا ہے؟ لا اقسم بالنفس اللوامۃ، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ یعنی کوئی ایسا بھی نفس ہے کہ جو ملامت کرتا ہے، یہ کون سا نفس ہے؟ بھائی یہ نفس وہ نفس ہے، توجہ بھی رکھیے گا، یہ نفس وہ نفس ہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اس وقت لمحوں کے برابر یہ خیال آتا ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ ایسا ہے نہیں، میں آپ سے پوچھا جب آپ کے والدین نے نفس امارہ سمجھا، نفس لوامہ سمجھا کہ جب آپ کے والدین آپ کو کوئی کام کہتے ہیں، کبھی کبھی دل نہیں کرتا کام کرنے کے تو ہم اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں مما ابھی نہیں کرنا ہے، لیکن یہ جواب دیتے ہوئے ہمارے ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ میں اپنی ماں کو جو گناہ کر رہا ہوں یہ غلط کر رہا ہوں۔ اس خیال کا نام ہے نفس لوامہ۔ اسے قرآن کی نگاہ میں نفس لوامہ کہا گیا اور آپ کی آواز میں اس کو ضمیر کی آواز کہا گیا۔ یعنی یہ ہے نفس لوامہ۔ ایک نفس ہو گیا نفس امارہ، دوسرا نفس ہو گیا نفس لوامہ۔ اچھا نفس امارہ آپ کے پاس بھی موجود، میرے پاس بھی موجود، انبیاء کے پاس بھی موجود، لیکن نفس امارہ اتنا خطرناک نفس ہے کہ اس سے نبی گھبرائے ہوئے ہیں۔ نفس لوامہ آپ کے پاس بھی موجود، میرے پاس بھی موجود، انبیاء کے پاس بھی موجود۔ اب تیسرا نفس کون سا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی بارگاہ میں آ جاؤ اور اس کیفیت کے عالم میں آ جاؤ کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو گئے اور تو اپنے رب سے۔ تو یہ نفس مطمئنہ کون؟ بھائی اتنا اطمینان رکھنے والے نفس کون ہیں کہ جن کو خدا مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ ایک نفس مطمئنہ اپنے رب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ ایک نفس امارہ سے انبیاء گھبرائے ہوئے ہیں۔ نفس لوامہ آپ کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے، لیکن کہ نفس مطمئنہ کون ہے؟ جو نفس مطمئنہ ہے وہ کہ اتنا اطمینان رکھتے ہیں کہ اٹھتے ہیں تو اطمینان کے ساتھ، بیٹھتے ہیں تو اطمینان کے ساتھ۔ لیکن مکمل اطمینان رکھنے والے جو بھی ہیں انبیاء سے افضل ہے۔ بھائی نفس مطمئنہ جو بھی ہے انبیاء سے افضل ہے۔ آپ ابھی تک سوچ رہے ہیں کہ وہ قرآن کی کہاں سے گفتگو کر رہے ہیں؟ میں قرآن مجید سے سورہ
पैगंबर की एक आयत पढ़ता हूँ कुरान मजीद में सूरह नफ्स मुतमइन्ना को समझना कितना कोई रोज चाहूँगा कि ये नफ्स मुतमइन्ना कौन है। सूरह ज़मर में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि नुफ़िख़ा फ़ी सूर फ़ज़ाइक़ा मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्ज़, कि कायनात के एक दिन ऐसा आएगा कि आसमान और ज़मीन की चीज़ें परेशान होंगी, ज़मीन पर ज़मीन वाले परेशान होंगे, आसमान पर आसमान वाले परेशान होंगे, हर चीज़ परेशान होगी। नफ्सा नफ्सी का दौर होगा, बाप बेटे को नहीं पहचानेगा, बाप बेटे को नहीं पहचानेगा, माँ बेटी को नहीं पहचानेगी, भाई भाई को नहीं पहचानेगा। इतना नफ्सा नफ्सी का दौर, और इस नफ्सा नफ्सी के दौर में लेकिन कुरान कह रहा है कि इल्ला मन शाअल्लाह, कुछ लोग होंगे जो मुतमईन होंगे। इंसान के बस की बात नहीं है, इसलिए अज़ीज़ान गिरामी कोई ये मंदी को ज़मज़मा पढ़ने के बाद तो ये गुफ्तगू की जाती है। अब अल्लाह जाने मैंने 8-9 साल मदरसे में गुजारे हैं, कोशिश कर रहा हूँ कि वो आपके सामने बयान कर दूँ। क्या कहा कि इन इल्ला मन शाअल्लाह, भाई हर शय परेशान होगी, आसमान में फरिश्ते परेशान होंगे, ज़मीन पर चरिंद परेशान होंगे, परिंद परेशान होंगे, जानवर परेशान होंगे, इंसान परेशान होंगे, हर शय परेशान होगी इल्ला मन शाअल्लाह। कुछ लोग होंगे जो मशीयत अल्लाह होंगे, कुछ लोग होंगे जो मुतमईन होंगे। ये है कौन? इतने मुतमईन कि अल्लाह कह रहा है कि या अय्युहन नफ्स मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका राज़ियतन मर्दिया। इतना इत्मीनान कि अल्लाह भी राज़ी, और इतना मुतमईन कि अल्लाह भी राज़ी है। अज़ीज़ान गिरामी, ये इतने मुतमईन लोग हैं, मैं इशारतन बताई देता हूँ कि इतने मुतमईन लोग हैं कि उठते हैं तो इत्मीनान के साथ उठते हैं, बैठते हैं तो इत्मीनान के साथ बैठते हैं, देखते हैं तो इत्मीनान के साथ देखते हैं, चलते हैं तो इत्मीनान के साथ चलते हैं, सोचते हैं तो इत्मीनान के साथ सोचते हैं। अगर किसी को महफिल से भगाते हैं तो इत्मीनान के साथ भगाते हैं, और अगर किसी को बिस्तर में सुलाते हैं के अंबियाओं के पास भी नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ कि इतना मुकम्मल इत्मीनान के नबियों के पास भी नहीं। एक जाती हुई नबी पर मोहम्मद वाली है। अगर ये जागती हुई है तो एक सोती हुई जरूर है कि मोहम्मद वाला मिजाज समझ गया हूँ मैं आपका। यानी जब जागने को कहूँगा तो सो जाएंगे, और जब सोने को कहूँगा तो जाग जाएंगे। यानी अज़ीज़ान गिरामी, इतना मुतमईन इत्मीनान रखने वाले ये हैं कौन कि जिसको कुरान मजीद ने कहा एक नफ्स मुतमइन्ना। अज़ीज़ान गिरामी, ये इतना इत्मीनान किबला अंबियाओं के पास भी नहीं है। मैं आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास लेकर चलता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि रब्बे अरिनी कैफ़ तुहियिल मौता, ऐ मेरे पालने वाले दिखला दे कि तू कैसे मुर्दों को जिंदा करता है। काला अवलम तुमिन इब्राहीम, क्या हमने तुम्हें ईमान नहीं दिया? इब्राहीम ने कहा काला वला किन्ना यतमइन्ना कल्बी, ए मेरे मालिक ईमान, ए मेरे मालिक, ए मेरे मालिक ईमान तो है लेकिन कल्ब में इत्मीनान नहीं है। कहा इब्राहीम घबराने की जरूरत नहीं है, इत्मीनान कैसे आएगा हम तुम्हें बताएंगे। कैसे आएगा? इब्राहीम 4 परिंदे को लो, उन 4 परिंदे को लेने के बाद उन्हें अपने आप से मानूस करो, मानूस करने के बाद उनको ज़िबा करो, ज़िबा करने के बाद उनकी बोटी कर दो, बोटी करने के बाद उन्हें आपस में मिला दो, मिलाने के बाद तुम तुम्हारे तरफ चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, तुम पहाड़ियों
इत्मीनान में नहीं, तो अब जो मुकम्मल इत्मीनान रखने वाले होंगे वो इब्राहिम से अफजल होंगे या नहीं? तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुरान मजीद में एक दुआ है, रब्बे हबली वज़िकनी, रब्बे हबली हुक्मन वज़िकनी बिस्सालिहीन। ऐसे ही ना, देखिए कभी कभी गलत हो जाए तो इसका फरमा दीजिएगा, क्या मेरे मालिक तो मुझे हुक्म और मेरा इल्हाम सालिहीन में कर दे। किसमें कर दे? कल की गुफ्तगू से मुतासिर हो जाएगी इंशाअल्लाह, कि मेरा इल्हाम सालिहीन में कर दे, मुझे मज़हब सालिहीन में कर दे, मुझे विलायत सालिहीन में मुझे शामिल कर दे, सालिहीन में। हज़रत इब्राहिम के लिए खलीकुल ज़मान ने तस्वीर अंबिया में लिखा कि ये वो नबी है कि जिनसे ऊपर सिर्फ एक नबी, दूसरा तो हमारा नहीं, आपके बारे हमारा आपके सामने। तो मैं शुक्र गुजार हूँ और मैं चेहरे देख रहा हूँ कि पहले दिन से कौन मेरे गुजार है हमारा ईमान को सलामत रखे परवरदिगार ताला होते हुए। लेकिन तवज्जो फरमाइएगा कि ये वो नबी हैं कि जिनके लिए लिखा गया कि उनसे ऊपर अजमत में मर्तबे में बुलंद सिर्फ एक नबी है, उसका नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा। क्या कौन? एक नबी, क्या नाम है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो हज़रत इब्राहिम को क्या दुआ करनी थी कि परवरदिगार मेरा इल्हाक हो जाए एक सुहाने के साथ, ऐसे। लेकिन इब्राहिम ने कहा कि मेरा इल्हाक हो जाए बिस्सालिहीन, सालिहीन में। तो क्या इब्राहिम को नाउज़ुबिल्लाह अरबी नहीं आती थी? अगर मैं यहाँ से मेंबर से, मैं पूरी देना चाहूँगा आपकी कि अगर मेंबर से ये दुकानदार साहब हो रहे हैं, दुकानदार भाई, मैं पूरी देना चाहूँगा कि देखिए कि अगर मैं यहाँ से मेंबर से कोई ऐसे अदब के खिलाफ बात करूँ जो नागवार गुजरे, तो आप कहेंगे, जैनब भाई कह देंगे कि मौलाना क्या हो गया, 3 साल से आपसे खमसा पढ़वा रहे हैं, वहाँ पे तो आपने कोई बहकी बहकी बात नहीं की, यहाँ पे बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? आपको इतना भी नहीं पता कि वाहिद किसे कहते हैं? मुर्तज़ा भाई पूरी तवज्जो रखिएगा, वाहिद किसे कहते हैं, तस्निया किसे कहते हैं, जमा किसे कहते हैं, मुज़क्कर किसे कहते हैं, मुअन्नस किसे कहते हैं? आपको तो इतना भी नहीं पता। तो अज़ीज़ान गिरामी, आप तो मुझे कहेंगे कि भाई आपको नहीं पता, तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उल अज़म पैगंबर है, क्या इब्राहिम को नहीं पता कि मुझसे ऊपर एक नबी है? लेकिन इब्राहिम दुआ कर रहे हैं कि मेरा इल्हाम हो जाए सालिहीन नबी में। तो तस्दीक करना पड़ेगा ना कि इब्राहिम की निगाह में कुछ है जो मोहम्मद जैसे है, कुछ है जो मोहम्मद जैसे है, जिनमें शामिल होने की तमन्ना इब्राहिम कर रहे हैं। अब ये कौन है जो मोहम्मद जैसे है? ये वही नफ्से मुतमइन्ना है, ये वही है जिनके लिए कल कहा था कि 12 मोहम्मद जैसे, ये वही नफ्से मुतमइन्ना है जिनमें इब्राहिम शामिल होने की तमन्ना कर रहे हैं। वो नफ्से मुतमइन्ना है, वो इत्मीनान रखने वाले हैं, वो मोहम्मद जैसे है। अच्छा, ये कैसे मोहम्मद जैसे हो गए? कैसे हो? पता कैसे चलेगा ये कौन है जो वो मोहम्मद जैसे हैं, जो दिखने में भी मोहम्मद जैसे लगते थे, उठने में भी मोहम्मद जैसे लगते थे, चलने में भी मोहम्मद जैसे लगते थे, सोचने में भी नबी जैसे लगते थे, बोलने में भी मोहम्मद जैसे लगते थे, चलने में भी मोहम्मद जैसे लगते थे। ये है वो, पता कैसे चले? देखिए कुरान मजीद की एक आयत है, जो आपने आज पढ़ी होगी कि युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति
اللہ کی تصدیق کر رہا ہے کہ اللہ کون ہے، الملک یہ اللہ بادشاہ ہے، القدوس یہ اللہ غیب ہے، العزیز یہ اللہ اقتدار والا ہے، الحکیم یہ اللہ حکمت والا ہے۔ اس اللہ نے کہا کہ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم، اس اللہ نے امیین میں ایک رسول کو مبعوث کیا، اس کا کام کیا ہے، یتلو علیہم، وہ آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، وہ یزکیہم، وہ نفسوں کو پاک کرتا ہے، وہ یعلمہم الکتاب، وہ کتاب کی تعلیم دیتا ہے، وہ حکمت، وہ حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو اب عزیز ثانی گرامی مجھے بتائیے یہ تعلیم اب جو پروردگار عالم نے کہا کہ وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ کتاب کی تعلیم دیتا ہے، یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ عربی میں فعل مضارع مستقبل کو کہتے ہیں، اور علماء کرام نے خلفیوں نے اور مہدیوں نے لکھا کہ جب فعل مضارع کا صیغہ قبلہ استعمال ہوتا ہے نا، عربی گرامر میں جب فعل مضارع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے اس کا قانون یہ ہے کہ وہ حال پر بھی دلالت کرتا ہے، ماضی پر بھی دلالت کرتا ہے، حال پر بھی دلالت کرتا ہے، ماضی پر بھی دلالت کرتا ہے۔ یسبح کائنات کا رضا کل بھی تصدیق کر رہا تھا، آج بھی تصدیق کر رہا ہے، کل بھی تصدیق کرتا رہے گا۔ یعلمہم الکتاب، یہ نبی آج بھی تعلیم دے رہا ہے، کل بھی تعلیم دیتا رہے گا۔ یہ نبی آج بھی تزکیہ نفس کر رہا ہے، کل بھی تزکیہ نفس کرتا رہے گا۔ یہ آج بھی حکمت کی تعلیم دے رہا ہے، کل بھی حکمت کی تعلیم دیتا رہے گا۔ ایسے ہی تو نبی تو موجود نہیں، کوئی نبی تو موجود نہیں ہے نا، تو یہ کیسے ہوگا اس کا ترجمہ؟ آپ کو تو عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ نبی مر گئے، ایسے نہیں مسلمان ہوگا۔ اب جب نبی مر گیا اب کتاب کی تعلیم کون دے گا؟ حکمت کی تعلیم دیکھنے کو باقی نہیں ہے، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں اور اسی کے اوپر تبدیل کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے غور دیجیے گا، کوئی چاہوں گا کہ یسبح للہ کائنات کا رضا اللہ کی تصدیق کر رہا ہے، تصدیق ہو رہی ہے، کل بھی تصدیق ہوتی رہے گی۔ یہ اب یعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی مبین کہ کائنات کا رضا اللہ کی تصدیق کر رہا ہے، یہ نبی تعلیم دے رہا ہے، دیتا رہے گا۔ آج تو موجود نہیں، کل تھا، تعلیم دی جا رہی تھی، تو علی جانے گرامی اس کا ترجمہ کیا یہی ہوگا کہ بس کل تعلیم دی تھی، آج کوئی تعلیم دینے والا نہیں ہے، کل نفسوں کا تزکیہ کیا تھا، آج کوئی دینے والا نہیں ہے، کل حکمت کی تعلیم دی تھی، آج کوئی حکمت کی تعلیم دینے والا نہیں ہے۔ کل مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں، کل بھی تعلیم دی جا رہی تھی، آج بھی تعلیم دی جا رہی ہے، قیامت تک تعلیم دی جائے گی۔ تو تصدیق کرنا پڑے گا کہ ایک محمد کل بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ یعنی عزیز ثانی گرامی اب اچھا یہ نبی کون نبی ہے کہ جو تعلیم آج بھی دے گا، کل بھی دے رہا ہے، قیامت تک دیتا رہے گا۔ یہ نبی کوئی معمولی نبی نہیں ہے۔ ابھی قصص الانبیاء کا حوالہ دیا کہ ابراہیم سے اوپر صرف ایک نبی، تو عزیز ثانی گرامی پروردگار عالم نے ہدایت کے لیے کتنی انبیاء بھیجے؟ 1,24,000 پیغمبر ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجے، آدم کو بھیجا، نوح کو بھیجا، لیکن عزیز ثانی گرامی ان پیغمبروں میں پروردگار عالم نے کچھ رسول بنائے، رسولوں میں کچھ اولی العزم بنائے، اولی العزم میں سردار بنایا۔ اب وہ انبیاء یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم رسول جیسے، ایسے ہی میں اپنے موضوع پر تھوڑی طور سے سمجھیے، چاہوں تو موضوع کا ساتھ لے سکتا ہوں، لیکن عزیز ثانی گرامی انبیاء یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم رسول جیسے، رسول یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اولی العزم پیغمبر جیسے، وہ اولی العزم پیغمبر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم محمد مصطفیٰ جیسے۔ یعنی عزیز ثانی گرامی میں پورے مجمع کی توجہ ہوگا کہ جو نبی جیسے نہ ہو سکے اسے انبیاء کہتے ہیں، اور جو محمد جیسا ہو اسے علی مصطفیٰ کہتے ہیں۔ محمد جیسا ہو اسے علی مصطفیٰ کہتے ہیں۔ کیا مانا یہ آپ نے اپنی جیسے
میری ہڈیاں جیسی، تیرا نفس بھی میرے نفس جیسا، اور تو پورا کا پورا مجھ جیسا. محمد کیسے سمجھ میں آیا؟ یہ کون ہے محمد جیسے؟ یہ کون ہے نفس مطمئنہ؟ تو جن کو کہہ رہا ہے کہ اتنا اطمینان رکھنے والے ہیں، یہ اتنا اطمینان رکھنے والے ہیں کہ انبیاء ان کا مقابلہ نہیں ہوتے. ان میں سے ایک علی کا خون نبی کے خون میں سے، علی کی ہڈیاں نبی کی ہڈیاں میں سے. ملا نے صرف نبی کو اپنے جیسا کہا، نبی نے علی کو اپنے جیسا کہا. علی نے پوری زندگی کبھی نبی کو اپنے جیسا نہیں کہا. جب اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، علی نے ایک مقام پر بھی یہ نہیں کہا کہ میں محمد جیسا. علی کی پوری زندگی اٹھا کے دیکھے، علی نے ہمیشہ یہی کہا کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. لیکن علی نے کبھی بھی نبی کو اپنے جیسا نہیں کہا. حالانکہ ہر لحاظ سے نبی جیسے تھے، اٹھنے میں نبی جیسے تھے، دکھنے میں نبی جیسے تھے، چلنے میں نبی جیسے تھے، بولنے میں نبی جیسے تھے، سوچنے میں نبی جیسے تھے. اگر نبی جیسے نہیں تھے تو یہ ساری زندگی دیکھنے والے یہ رات کو کیا دیکھا کہ یہ علی نہیں نبی سے رہا ہے. ساری زندگی جنہوں نے نبی کو دیکھا، آج تو نبی کو نہیں چھوڑے، آج تو نبی کو حملہ ہوگا. اور چلو آج نبی کے بستر پر حملہ کرتے ہیں. کیسی چادر اٹھائی ایک والی سنے، کیسی چادر اٹھائی، علی سو رہے ہیں. علی نے کبھی نہیں کہا میں نبی جیسا، بلکہ نبی نے کہا علی مجھ جیسا. تو یہ نفس مطمئن تھا کہ انبیاء سے افضل. چلیں میں تھوڑی سی ایڈ کرتا ہوں گفتگو. عاقب الصلاۃ، نماز قائم کرو، کس نے کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا. روزہ رکھو، کس نے کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا. حج کرو، کس نے کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا. تھوڑا سا بول دو آپ کو مجھ سے زیادہ تھکے ہوئے لگے ہیں. ضرور پڑھیے کہ محمد واسطہ
اللہ نے پیغام دیا اور آگے پیغام دینے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ اللہ کا پیغام ہے، میرا پیغام نہیں ہے. تو الفاظ اللہ کے تھے، لہجہ میرے نبی کا. زکات دو، الفاظ اللہ کے، لہجہ میرے نبی کا. خبز دو، زکات الفاظ اللہ کے، لہجہ میرے نبی کا. روزہ رکھو، الفاظ اللہ کے، لہجہ میرے نبی کا. روزہ رکھو، الفاظ اللہ کے، لہجہ میرے نبی کا. حلال کام کرو، الفاظ اللہ کے، لہجہ میرے نبی کا. حرام سے روکو، الفاظ اللہ کے، لہجہ میرے نبی کا. یعنی اللہ نے جب بھی آپ سے کلام کیا تو نبی کے لہجے میں کیا. تو اللہ تو نبی کے لہجے کے وسیلے سے آپ سے بات کرے اور آپ وسیلے کے بغیر اللہ سے چلے جائیں. تو آگے میں چاہ رہا ہوں سورج والا مسئلہ آپ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن آپ نے خود سے پہلے لگا علی علی کیا، اس لیے کہ علی علی کرنا سنی و شیعہ ہونے کی قید نہیں ہے، علی کے لیے حلالی ہونے کی قید ہے. علی داروی مولا آپ کو سلامت رکھے، میں آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن پورے بچنے کی طرح محمد میں چندوں کو دوہرا رہا ہوں. غور کیجیے گا کہ الفاظ اللہ کے ہیں، لہجہ میرے نبی کا ہے. زکات دو، الفاظ اللہ کے ہیں، لہجہ میرے نبی کا ہے. خمس دو، الفاظ اللہ کے ہیں، لہجہ میرے نبی کا ہے. یعنی اللہ نے جب بھی آپ سے کلام کیا تو نبی کے لہجے میں کیا. اسی اللہ نے ایک بار اسی نبی کو اپنے پاس بلا لیا. تو اب اللہ جب بھی آپ سے بات کرتا تھا تو نبی کے لہجے میں کرتا تھا، لیکن اس بار اللہ نے نبی سے کس کے لہجے میں بات کی؟ کس کے لہجے میں؟ کس کے لہجے میں؟ آپ سے بات کی نبی کے لہجے میں، اپنے پاس بلا لیا. اب نبی سے کس کے لہجے میں بات کرے؟ یہ مسلمان کافر سے مسلمان ہوئے، یہ پتھر کو تو مان لیتے تھے، یہ خاموش چیزوں کو تو لے لیتے تھے، بولتی ہوئی چیزوں سے رک جایا کرتے تھے. جب بھی بات کی نبی کے لہجے میں، آپ سے بات کی نبی کے لہجے میں. اب نبی سے کلام ہو تو کس کے لہجے میں؟ کائنات کے نبی آ گئے، خطبہ دے رہے ہیں، پورا مجمع یقین کیجیے. میرے تعلیم پڑھتا ہوں ایسا لگ رہا ہے کہ یہی سناٹا تعلیم تھا، خاموشی تھی. کائنات کے نبی نے معراج میں گیا تھا، میں نے یہ دیکھا، میں نے وہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا، میں نے وہ دیکھا. اب لوگ خاموش بیٹھے ہوئے تھے کہ کائنات کے نبی معراج میں ہو کے آئے، ہمیں بتا رہے ہیں. ان میں سے ایک بولا یا نبی اللہ، اللہ نے جب بھی ہم سے بات کی تو آپ کے لہجے میں کی. اچھا جب معراج پہ گئے تھے تو اللہ نے آپ سے تو بات کی ہوگی نا، تو اللہ نے آپ سے کس کے لہجے میں بات کی؟ عزیزہ نگرانی آمنہ کے لال نے کہا کہ کلمنی باللہجۃ علی یبدأ بالتعریف. کو مانا تو کردار کی بنیاد پہ مانا، ہم نے رشتہ داریوں کی بنیاد پہ نہیں مانا. ہم نے علی کو مولا اس لیے نہیں مانا کہ یہ نبی کے بھائی ہیں. ہم نے علی کو مولا اس لیے مانا کہ علی کا کردار اتنا علی تھا، اتنا غلط تھا. ہم نے کبھی رشتہ داری کی بنیاد پہ مانا، ہم نے کردار کی بنیاد پہ. اگر ہم رشتہ داری کی بنیاد
یہ علیہ السلام ہے. سبحان اللہ. کردار تعلیم کہ علیہ السلام، حالانکہ حضرت آسیہ نے ابھی کلمہ نہیں بولا، لیکن علیہ السلام سبحان اللہ. ٹائم دیکھیے 7 دن سے پہلے بدل ہو گئی. حضرت آسیہ نے کلمہ نہیں بولا، لیکن علیہ السلام. میں نے پوچھا پروردگار یہ آسیہ کے علیہ السلام ہونے کی دلیل کیا ہے؟ قرآن سے مومنہ کہنا ہے حضرت آسیہ نے ابھی کلمہ بھی نہیں پڑھا. اگر سمجھ میں آئے گا تو یہ کچھ مسئلے کو کہیں نہ سمجھ آئیں گے. ابھی تو حضرت آسیہ نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، تو بھائی اس لیے کہ یہ مومنہ ہے، کردار بھی بلند ہے. ہم نے آسیہ کی بارگاہ میں کہا ہے آسیہ آپ کلمہ پڑھ لیجیے، آپ کلمہ پڑھ لیجیے. کہا علیہ السلام ہونے کے لیے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، رضی اللہ ہونے کے لیے کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے. علیہ السلام ہونے کے لیے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ رضی اللہ ہونے کے لیے کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے. میں نے کہا اے آسیہ آپ کلمہ پڑھ لیجئے. کہا دیکھو اگر کلمہ پڑھوں گی تو فرعون مجھے قتل کر دے گا. میں نے کہا اے آسیہ اس سے بڑا رتبہ کیا ہوگا کہ تمہیں شہادت مل جائے گی، شہادت سے بڑا کوئی درجہ ہے. کہا آئے چھوٹے سے نادان خطیب اگر کلمہ پڑھوں گی تو شہید ہو جاؤں گی، لیکن اگر مجھے شہادت سے بڑا رتبہ ملے تو میں وہ کیوں نہ لوں. میں نے پوچھا کہ شہادت سے بڑا رتبہ کیا ہے؟ کہنے لگی کہ ہر گردن قتل ہو سکتی ہے لیکن ہر کوئی نبی کو نہیں مار سکتی. ہر گردن قتل تو ہو سکتی ہے لیکن ہر کوئی نبی کو نہیں مار سکتی. عزیزان گرامی، جناب آسیہ نے پرورش کرنی تھی ایک نبی کی، کلمہ نہیں پڑھا. علیہ السلام ہے، یہ مسلمان بھی عجیب مسلمان ہے. عزیزان گرامی، جو موسیٰ کو پالے، عزیزان گرامی عجیب مسلمان ہے جو موسیٰ کو پالے. اس کا ایمان تو سمجھ میں آتا ہے، اور جو فخر موسیٰ کو پال رہا ہے وہ کافر نظر آیا ہے. جو موسیٰ کو پالے وہ علیہ السلام، جو فخر موسیٰ کو پالے وہ کافر. عزیزان گرامی، ہم نے رشتے داریوں کی بنیاد پہ نہ کل کسی کو مانا تھا نہ آج کسی کو مانتے ہیں. اگر رشتے داریوں کی بنیاد پہ مانتے تو عزیزان گرامی کبھی بھی ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ کو نہیں مانتے. ام حبیبہ سے بڑی خطرناک رشتہ داری ہے، لیکن کردار اتنا بلند ہے، کردار اتنا عظیم ہے، اتنا کردار اتنا عظیم ہے کہ وہ رضی اللہ نہیں علیہ السلام. ام حبیبہ پہلی مرتبہ سنا تھا، پہلی مرتبہ سنا ہے نا. رشتے داروں کی بنیاد پہ کردار ایک جگہ دکھاؤں گی تو ام حبیبہ کی کردار کی ایک چھوٹی سی بات کو ختم، کیونکہ مجھے آرڈر ہے کہ 1 گھنٹے آپ انشاءاللہ تمام کریں گی. مومنین ہو سکتا ہے تھک بھی جائیں، حالانکہ یہ ایسی عبادت ہے کہ یہاں پر تھکتا نہیں ہے، لیکن سنیے گا ایک چھوٹی سی جھلک. بڑے یتیم کی بیٹی ہے، چھوٹے یتیم کی پھوپھی ہے، نام لینا ضروری نہیں. سفیان کی بیٹی بڑے یتیم کی، جو
کبھی بھی رشتے داریوں کی بنیاد پہ کسی کو نہیں مانا. ہم نے جب بھی مانا ہے کردار کی بنیاد پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے، تاریخ نے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جو قیامت کے میدان میں اپنی زوجہ سے ناراضگی کا اظہار کریں گے. علماء کرام سے پوچھا گیا کہ آخر یہ ناراضگی کی وجہ کیا ہے، تو علماء کرام نے اپنی کتاب میں لکھا، تو آخری جملہ ختم کر رہا ہوں. علماء کرام نے لکھا کہ ناراضگی کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے جو وزیر تھے، حضرت موسیٰ کے جو وزیر تھے یوشع بن نون، حضرت موسیٰ کی زوجہ یوشع بن نون کے ساتھ دروازے پر بیٹھ کر جنگ کرنے کے لیے آ گئی تھی. دروازے پر بیٹھ کر جنگ کرنے کے لیے آ گئی تھی. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ سے بات نہیں کریں گے. حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ کوئی عام عورت نہیں ہے، بلکہ عزیزان گرامی ایک نبی کی بیٹی ہے. اور حضرت موسیٰ نے نبی کی بیٹی کو ایسے حاصل نہیں کیا، بلکہ 12 سال تک حق کے محل میں کنویں سے پانی بھرا. جب موسیٰ علیہ السلام نے اس زوجہ کو حاصل کیا، عزیزان گرامی اللہ جانے آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی نبی اپنی زوجہ سے اس لیے بات نہیں کرے گا کہ میں اس کے وزیر سے تنازع پر بیٹھ کر جنگ کرنے کے لیے آ گئی تھی. تو پتا چلا کہ اگر نبی کے وزیر سے کسی نبی کی بیٹی جنگ کرنے کے لیے آ جائے، جب وہ نہیں بچی جاتی تو کسی امتی کی بیٹی اگر علی سے جنگ کرنے آ جائے تو وہ کیسے بچی؟ تعلقات کی بنیاد پر نہیں مانا. تعلقات کی بنیاد پر حکومتیں بنتی ہیں، دین کے وارث نہیں. تعلقات کی بنیاد پر آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے، تعلقات کی بنیاد پر حکمران بنتے ہیں، امام نہیں. امام اللہ بناتا ہے، ہادی اللہ بناتا ہے. اور جہاں ہم خود بنائے تو یہی حال ہوتا ہے. نبی کے بعد بھی لوگوں نے اپنا من پسند ہادی خود چن لیا. ایسے ہی شورا کیا. کائنات کے نبی نے وصیت بھی کی کہ میرے بعد میرا ہادی علی ہوگا، لیکن لوگوں نے کہا کہ ہم نبی کے بنائے ہوئے کو نہیں مانیں گے، ہم اپنے بنائے ہوئے کو مانیں گے. اور اگر آپ بیدار ہیں تو میں جملہ کہہ کے گفتگو ختم کروں. عزیزان گرامی بیگم بھائی، خطبہ شکیہ میں میرے مولا نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا کہ جب لوگوں نے اپنے من پسند افراد کو اپنا ہادی بنا لیا، کائنات کے نبی کے بعد اپنے دین کا خلیفہ بنا لیا، اپنا رہبر بنا لیا، اپنا ہادی بنا لیا، اپنا رہنما بنا لیا، کہ ابو طالب کا بیٹا ایک مرتبہ شمع رسالت کے پروانوں کے درمیان آیا، اصحابہ کرام کے درمیان آیا، اور اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے خلیفہ بناؤ، بلکہ اس نے یہ کہا کہ مجھے بتاؤ کہ اے اللہ کائنات کے نبی نے کس کو کہا تھا کہ آپ کو کعبۃ اللہ کسے کہا تھا، کہ آپ کو
اللہ تعالیٰ نے مردوں میں کربلا یہ عظیم ہستیاں اور آج اس عظیم ہستیوں پہ قربان ہونے والے بچوں کے مسائل ہیں اور یہ وہ بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کے ضدو تھے جس کے بعد ان کی نسل نہیں چلتی کوئی سید کہلاتا ہے کوئی فاطمی کہلاتا ہے کوئی زیدی کہلاتا ہے لیکن کوئی زینب نہیں کہلاتا اس لیے کہ کربلا کے میدان میں زینب کی نسل ختم ہو گئی اللہ تعالیٰ نے مردوں میں کربلا جب یہ قافلہ مدینے سے چلنے لگا تو علی کی بیٹی عبداللہ کے پاس آئی کہا عبداللہ تمہیں پتا ہے نا میں حسین سے کتنی محبت کرتی ہوں تم حسین سے بہت محبت کرتی ہوں تاریخ میں لکھا ہے کہ نام میرا موجود ہے جب زینب کی شادی عبداللہ کے ساتھ ہوئی نا تو زینب کے حق محل میں لکھوایا گیا کہ نہ ہمیں دولت چاہیے نہ ہمیں تخت چاہیے نہ کچھ نہیں چاہیے صرف اتنا لکھ دے کہ دن میں ایک مرتبہ زینب حسین کو دیکھے گی اللہ جانے کتنی محبت تھی زینب کو حسین سے عبداللہ حسین کا رہا ہے مدینہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کہتے ہیں زینب میری طرف سے تمہیں اجازت ہے تم حسین کے ساتھ جاؤ تم جیسے ہی زینب جانے لگی تو ایک مرتبہ عبداللہ نے روکا زینب رکو تو صحیح زینب رکی ہاں عبداللہ کو تم نے مجھے اجازت دی تھی کہا جا رہی ہو سفر پر حسین کا صدقہ نکالا ہے کہ جلدی میں نے زینب نے کہا کہ جلدی میں نے کوئی صدقہ نہیں نکالا اللہ تعالیٰ نے مردوں میں کربلا اتنا کہنا تھا کہ میں نے کوئی صدقہ نہیں نکالا اور محمد کو پیش کیا کہا زینب اور کو میری طرف سے محمد کو اپنی طرف سے حسین پہ صدقہ کر دینا محمد آپ کو کسی کا بنا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے مردوں میں کربلا اور کو میری طرف سے محمد کو اپنی طرف سے حسین پر صدقہ کر دینا قربان کر دینا اللہ تعالیٰ گزرتا گیا وہ شب آئی کہ کربلا کے میدان میں ہر بیوی اپنے لال کو تیار کر رہی تھی کہ تم نے کل حسین پر قربان ہونا ہے تم نے حسین پر قربان ہونا ہے اللہ تعالیٰ زینب نے اپنے لال کو قربان کرنے کے لیے تیار کیا چھوٹے چھوٹے سے دو بچے ہیں اللہ تعالیٰ نے لگا اور محمد نام ہے ان کا بیوی زینب سر میں نمبر کر رہی ہے پیار کر رہی ہے روتے روتے سمجھا رہی ہے بیٹا دیکھو اپنے ماموں پہ کیسے قربانی دینی ہے بیٹا مجھے شرمندہ نہ کرنا بیٹا کہ تم دریا کی طرف جاؤ تو دیکھو پانی نہ پینا ورنہ اماں زہرا کیا کہے گی کہ میرا بیٹا پیاسا رہا زینب کے بیٹوں نے پانی پی لیا اللہ آپ کو کسی کا ملا اگر بیوی زینب سمجھا رہی ہے مولا محمد کو کہ بیٹا دیکھو پانی نہ پینا بیٹا دیکھو میری عزت رکھ لینا میری لاج رکھ لینا تمہارے پاپا نے مولا محمد تمہیں حسین پر صدقہ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے مظلوم میں کربلا یہ ماں سمجھاتی جا رہی ہے بچے کہہ رہے ہیں ماں جیسا آپ کہہ رہی ہو ایسا کریں گے وہ ماں آپ کو شرمندہ نہیں کریں گے اماں ہم حیدر کرار کے نوازے ہیں اماں ہم کافر تیار کے پوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مظلوم میں کربلا اور تو کہا بیٹا جب پانی کی طرف دیکھو تو نگاہیں جھکا دینا محمد جب پانی کی طرف دیکھو تو آنکھوں کو جھکا دینا اللہ تعالیٰ نے
مولا آپ کو کسی غم میں نہ لائے. زینب کیسے ہی تیرے بچے جاتے ہیں پانی کی طرف, اپنی آنکھوں کو بند کر دیتے ہیں. کہا بھیا میں نے محمد کو سمجھایا تھا کہ پانی کو تم 3 دن کے پیاسے ہو, لیکن پانی کو نہ دیکھنا. اور جنگ کرتے کرتے حضرت اللہ کے دعا سے جعفر تیار کے بیٹے سے زمین پر آئے, حسین کا ملا کی طرف دوڑے. جیسی دوڑنے لگے تو زہرا کی بیٹی نے حسین کا نام پر تھام کے کہا, اے بھیا آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہا اے زینب تیرے بچے نیز زمین پر آ گئے ہیں. علی کی بیٹی رو کر کہتی ہے, اے حسین اور محمد کو میں نے تیرے اوپر صدقہ کر دیا. ارے جہاں گرتے ہیں انہیں گرنے دو. اے حسین میری نگاہوں سے آگے نہ جاؤ, میری نگاہوں سے نہ جاؤ, میں تمہیں جی بن کے دیکھنا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے کربلا, یہ کربلا کے واحد شہید ہیں. ہر بچے پر اس کی ماں نے ماتم کیا, ہر شہید پر اس کی ماں نے ماتم کیا. اکبر کے لاشوں پر اکبر کی ماں نے ماتم کیا, قاسم کی لاشوں پر ام فتویٰ نے ماتم کیا, علی اکبر کے لاشوں پر رباب نے ماتم کیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے کربلا کے 2 وہ بچے ہیں جن کے اوپر زینب نے ماتم نہیں کیا. جب کہنے شہیدہ سے گزرنے لگی نا زینب, اللہ تعالیٰ نے مجھے کربلا آہستہ سے دبی ہوئی آواز سے آنکھوں کو بند کر کے کہا, اور محمد اپنی ماں کا آخری سلام قبول کر. اور محمد زینب جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے کربلا جب چہلم منانے کے لیے یہ قافلہ کربلا پہنچا تھا نا, اور سب آزاد ہو کر جب آزاد کر دیا گیا تھا, تمام 14 کے اللہ تعالیٰ کے ملکات منگوائے گئے تھے. ہر ایک شہید کا سر آیا تھا. حسین کا سر آیا, بیوی نے ماتم کیا. قاسم کا سر آیا, ام سلمہ نے ماتم کیا. اللہ تعالیٰ نے اکبر کا سر آیا, تمام بیویوں نے ماتم کیا. لیکن 2 چھوٹے چھوٹے سر تشتے میں رکھے ہوئے جب آئے نا, اللہ تعالیٰ کوئی بیوی آگے لینے کے لیے نہیں بڑی. سید سجاد سے اللہ تعالیٰ سر لانے والا کہتا ہے, اے سید سجاد ہر ایک سر پر ہر ایک سر کے والد نے ماتم کیا ہے, ان 2 سر کا کوئی والد نہیں ہے. اے سید سجاد کیا ان کی ماں مر گئی ہے؟ سید سجاد لوگ کہتے ہیں, ارے ایسا نہ کہو, ان کی ماں میری پھوپھی زینب. اور آپ کو کسی کو میں نہ لائے. اللہ تعالیٰ نے مجھے کربلا, یہ کربلا کے واحد شہید ہیں جن کے اوپر ان کی ماں نے ماتم نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فضا آگے بڑھی, فضا نے سر کو دیا. سر کو دینے کے بعد کہا, زینب ہر بیوی اپنے بچوں کا ماتم کر رہی ہے. اے زینب تم اپنے بچوں کا ماتم کر دو. رو کر کہتی ہے, اے فضا میں نے اپنے بچوں کو حسین پہ صدقہ کر دیا. ارے ماتم کروں گی تو میں حسین کا کروں گی. اللہ تعالیٰ نے مجھے کربلا جب یہ قافلہ ضیاء ہو کر اپنے گھر گیا, مدینے پہنچا, اللہ تعالیٰ بی بی زینب نے روزے پہ آ کے اپنے نانا کو تمام باتیں بتائی, اپنی ماں زہرا کو تمام باتیں بتائی. اللہ تعالیٰ نے مجھے کربلا بتانے کے بعد ایک مرتبہ عبداللہ آئے, سید سجاد کے پاس آئے. کہا زینب کو کہو کہ اب تو ہمارے گھر آ جائے, اب تو عبداللہ لینے کے لیے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے کربلا علی کی بیٹی نے اور محمد کا ماتم کربلا میں نہیں کیا. کربلا سے شام تک یہ 2 چھوٹے چھوٹے سنگوں کے نیزوں پہ بلند تھے. علی کی بیٹی نے دیکھا تک نہیں ہے. ماتم کیا تو حسین کا کیا, ماتم کیا تو عباس کا کیا, لیکن اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا. لیکن جب زینب کو عبداللہ لینے کے لیے آئے تو علی کی بیٹی نے گھر جانے کے لیے اپنے سر میں جیسی چادر ڈالی. اللہ تعالیٰ تھی تو مانا, کلیجہ منہ کو آنے لگا, بیوی نرمنے لگی.
وأبيها ووالدها وبنيها والسر المستضعفها. پروردگار کے واسطہ ہماری اس کلیس کی عبادت کا اپنی بارگاہ میں قبول اور ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. پروردگار حاضر کی مجلس کی لیے تمناؤں کو پورا فرما. پروردگار جو مومنین پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما. پروردگار کے واسطہ آل محمد کی بیٹیوں کی چادروں کا ہماری ماں بہنوں کے پردوں کو مستحکم فرما. پروردگار یہ خدا کے بیٹے ہیں خالص ہوا ہے بستر پر ہیں. پروردگار تجھے عابد بیمار کی ہتھکڑیوں کا صدقہ اس کو صحت و تندرستی عطا فرما. ہمارے دوست مولانا ہمارے کلاس فیلو ایران میں ہوتے ہیں, ان کے بھائی ذاکر حسین کا نام ہے اور ان کے بھائی کا نام مدثر حسین اور ذاکر حسین 1 سال سے ڈائلسس میں ہیں, ان کے گردے پھیل چکے ہیں. پروردگار کے واسطہ محمد والے محمد کا ان کو صحت و تندرستی عطا فرما. پروردگار جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانی میں دور فرما. پروردگار جو مومنین اپنے گھروں سے دور ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. پروردگار جو مومنین بے اولاد ہیں اس سمیت ان کو اولاد مدینہ عطا فرما. جو بیٹوں کی تمنا رکھتے ہیں انہیں بیٹے عطا فرما. جو بیٹیوں کی خواہش رکھتے ہیں سکینہ کے صدقے ہیں بیٹیاں عطا فرما. پروردگار ہماری دعاؤں کی ایک دعا اور آخری دعا ہمارے آخری ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما, تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے لشکر میں شامل فرما. ربنا